بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ پیج 107 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی۔ رائٹر ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 5 یعنی آخری ویلاگ، پیج 107۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ اسباب غم و عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ غرض یقین اپنی ماہیت کی روح سے تمام تر صرف ایک نفسی میلان ہے، جو نہ علم کا پابند ہے نہ جہل کا، جس کا انحصار نہ عقل پر ہے نہ بے عقلی پر، جو نہ سچ پر موقوف ہے نہ جھوٹ پر۔ وہ فلسفہ حکمت، علم و عقل سب چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے اور کسی سے بھی نہیں پیدا ہو سکتا، اور کسی سے بھی نہیں پیدا ہو سکتا، اور جب پیدا ہونا چاہتا ہے تو کلیفرڈ کے اس مشورے کا منہ نہ دیکھتا کہ جھوٹ پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیشہ یقین کے بغیر رہو۔ کیا عجیب بات ہے کہ یقین کی اس ماہیت پر بھی کہ وہ دلائل کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں بلکہ محض ایک ذہنی میلان ہے، خود اسی شخص کی نقطۂ رس سے نظر پڑی تھی جو یقین معجزات کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ چنانچہ ارسطالین سوسائٹی کے ایک ممبر براڈ نامی نے 3-4 سال ہوئے ہیوم کے نظریات معجزات پر ایک مضمون کے ضمن میں خود ہیوم کے اصول کی بنا پر لکھا ہے کہ ہیوم کو یقین معجزہ سے اس لیے انکار ہے کہ معجزہ گزشتہ مستمر تجربہ کے منافی ہوتا ہے۔ مثلا گزشتہ تجربہ یہ ہے کہ الف کے بعد ہمیشہ بے ظاہر ہوتا رہا ہے، جس سے ہمارے اندر ایک قوی یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی بے ہمیشہ الف کے تابع ہوگا۔ ایک مذہبی آدمی معجزہ پر اس لیے یقین کرتا ہے کہ اس کے اندر عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے یقین کا ایک فطری میلان موجود ہے جس سے مذہب کو تائید ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں یقین کا نفسیاتی سبب ظاہر ہے۔ ہیوم کا عدم یقین اس فطری میلان پر مبنی ہے کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہی آئندہ بھی ہوگا، اور مذہبی آدمی کا یقین اس کی عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے قبول کرنے کے فطری میلان پر مبنی ہے جن سے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن خود ہیوم کو تسلیم ہے کہ گزشتہ مستمر تجربہ سے آئندہ پر حکم لگانے کا ہم کو کوئی منطق حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا مذہبی آدمی کا یقین معجزات پر اور ہیوم کا یقین قوانین فطرت پر، جس کا نتیجہ معجزات کا عدم یقین ہے، منطق کی نگاہ میں دونوں بالکل یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یقین نفسیانی علت پر مبنی ہے اور کسی صورت میں بھی کوئی منطقی علت ہیوم نہیں پیش کر سکا۔ ناظرین، یہ تھے آج کے 5 ویلاگ۔ ہم نے نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل ہوگا۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ ناظرین، آپ کو یہ جو کتاب ہم پیش کر رہے ہیں اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں بتا رہے، جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہی پیش کر رہے ہیں۔ سیرت حضور کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا سب کچھ اس میں بیان کریں گے، سنیں اور اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ یا اللہ یا رحمان، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، کعبے کی تعمیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، صبر میں اللہ، شبیر میں اللہ، صبر میں اور شبیر میں اللہ، اکبر کی تنویر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، جسم میں
جان میں ہے اللہ، جسم جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو ہم سب کا مولا ہے، وہ ہم سب کا داتا ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ سورج چاند ستاروں کو اور دھرتی کے نظاروں کو وہی سجانے والا، یہ وہی ہے سجانے والا، لا الہ الا اللہ۔